کیا آپ جانتے ہیں کہ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوتین کسی زمانے میں گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دو نوکریاں کرتے تھے اور یہ دوسری نوکری تھی ٹیکسی ڈرائیور کی۔ 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کا آج بھی روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوتین کو افسوس ہے، لیکن اس تاریخ ساز واقعے نے پوتین کی ذاتی زندگی کو کس طرح متاثر کیا، اس راز سے انہوں نے حال ہی میں پردہ اٹھایا ہے۔ آج دنیا کے طاقتور ترین رہنماؤں میں شمار ہونے والے پوتین کے لیے وہ ایک مشکل کام تھا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد معاشی بحران نے عام آدمی کی زندگی کو شدید متاثر کیا تھا اور لوگ پیسہ کمانے کے لیے ایک سے زیادہ نوکریاں کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پوتین کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا جن کے مطابق انہیں بھی اس وقت زیادہ پیسے کمانے کی ضرورت تھی کیونکہ ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات زیادہ پیسے کمانے کے لیے بطور ٹیکسی ڈرائیور گاڑی چلانی پڑتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت کے بارے میں بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ یہ کہنا تھا ولادیمیر پوتین کا، جن کے یہ جملے اتوار کے روز چلائی جانے والی ڈاکومنٹری روس حالیہ تاریخ میں سنے گئے۔ واضح رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے روس میں ٹیکسی بھی کم ہی نظر آتی تھی اور زیادہ تر افراد اپنی گاڑیوں میں ہی اجنبیوں کو بھی بٹھا کر کچھ کما لیتے تھے۔ کئی لوگ تو ایمبولینس کو بھی بطور ٹیکسی چلاتے تھے تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ ولادیمیر پوتین سے متعلق عام طور پر یہ رائے موجود ہے کہ سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی KGB کے ایجنٹ تھے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ اگست 1991 میں انہوں نے KGB سے اس وقت استعفیٰ دے دیا تھا جب اس وقت کے صدر میخائیل گورباچوف کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا اور ولادیمیر پوتین نے سینٹ پیٹرز برگ کے میئر اناتولی سوبشیک کے دفتر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس ڈاکومنٹری کے دوران پوتین نے سوویت یونین کے ٹوٹنے پر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین کا ٹوٹنا دراصل تاریخی روس کا شیرازہ بکھرنا تھا۔ پوتین کے مطابق مغرب میں اب بھی یہ تصور موجود ہے کہ روس کے مزید ٹکڑے ہونا بھی کچھ ہی وقت کی بات ہے۔ یاد رہے کہ پوتین کی جانب سے ماضی میں بھی سوویت یونین کے بکھرنے سے متعلق ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا جاتا رہا اور ان کے انٹرویو میں نئی بات صرف اس تاریخی واقعے کے ان کی ذاتی زندگی پر اثرات سے متعلق تھی۔ لیکن اس وقت روس اور مغربی دنیا کے درمیان یوکرین کے تنازع کی وجہ سے ان جملوں کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ کیا پوتین نے سابق سوویت یونین کی ریاست یوکرین کے بارے میں اپنے خیالات ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے اور کیا اس سے روس کے منصوبے کا پتہ چلتا ہے۔ واضح رہے کہ روس نے یوکرین کی سرحد پر 90,000 فوجی تعینات کر رکھے ہیں اور مغربی دنیا کی جانب سے بار بار اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ روس جلد ہی یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے۔ روس کی جانب سے اس الزام کے جواب میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین پر اشتعال دلانے کا جوابی الزام لگایا جاتا ہے۔ روس کی ایک شکایت یہ بھی ہے کہ یوکرین کے تنازع کی آڑ میں مغربی دنیا اور نیٹو مشرقی یورپ پر اپنا تسلط قائم کر رہے ہیں، جس کا نشانہ براہ راست روس ہے۔